السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد شعیب اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج گلوبل افیئرز۔ ناظرین، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے اسٹڈی ابراڈ اور دوران اسٹڈی مختلف قسم کے چیلنجز اور ان چیلنجز کا مقابلہ کرنا۔ ساتھ ساتھ ہم یہ بھی جانیں گے کہ چونکہ کلچر کا بہت بڑا بیریئر ہوتا ہے کسی بھی باہر ملک میں، جب آپ اسٹڈی کے لیے جائیں تو وہاں پہ کلچر بیریئر کے ساتھ کیسے اپنے آپ کو اڈاپٹ کرنا ہوتا ہے اور اپنے ریلیجیس ایکٹیویٹیز کو کیسے مینٹین رکھا جائے۔ اور بھی بہت سارے ایشوز ہیں جس پر ہم بات کریں گے، جیسے کہ فائنانشیل پرابلمز وغیرہ۔ ناظرین، اس موضوع پر بات کرنا اس لیے ضروری ہے کہ چونکہ ہر سال ہزاروں کی تعداد میں پاکستان سے اسٹوڈنٹ باہر تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو پتہ ہونا چاہیے کہ کیسے ان سب مسائل کے ساتھ ڈیل کیا جائے اور کیسے ان سب مسائل کا سامنا کر لیا جائے۔ اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر عابد علی خان صاحب، جو کہ ریسنٹلی چائنا سے گریجویٹ ہوئے۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کو خوش آمدید کہنا چاہوں گا کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، اور اس کے بعد اپنا مختصر سا تعارف کیجیے ہمارے ناظرین کے ساتھ۔ Well, my name is Dr. Abid. میں recently graduate ہوا ہوں چائنا سے MBBS کیا اور now I'm doing my internship in LIH Peshawar and thank you very much for having me here. ڈاکٹر صاحب، آپ چونکہ چائنا سے گریجویٹ ہوئے تو وہاں پہ انگلش بہت کم بولی جاتی ہے۔ جی بالکل۔ تو ڈیفینیٹلی لینگویج کا بہت بڑا مسئلہ ہوگا، تو کتنا ٹف تھا آپ کا جو اسٹارٹ پیریڈ تھا؟ جی بالکل، یہ بات آپ نے صحیح کی کہ انگلش بہت کم بولی جاتی ہے، لیکن جب آپ وہاں یونیورسٹی پہنچ جاتے ہیں ایز اے اسٹوڈنٹ، چونکہ میں اسٹوڈنٹ تھا، تو جب ہم وہاں پہنچ گئے تو یونیورسٹی والوں کو یہ سب کچھ پتہ ہوتا ہے کہ مطلب یہ مسئلہ تو ہوگا، کیونکہ چائنیز لینگویج ان کو تو نہیں آتی ہوگی، تو ان کو پتہ ہوتا ہے۔ تو وہاں پہ یونیورسٹی میں وہ چائنیز اسٹوڈنٹ کو چوز کرتے ہیں جن کی انگلش اچھی ہوتی ہے، ان کو ٹیوٹرز بناتے ہیں۔ تو آپ چوز کرتے ہیں اپنے چائنیز فرینڈس کو، وہ آپ کا ٹیوٹر ہوتا ہے۔ تو ٹیوٹر کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ باہر جا کے آپ کے جو مسائل ہوتے ہیں، لائک آپ شاپنگ کرنا، کچھ کھانے پینے کو مطلب لینا، اور باقی بیمار پڑ گئے تو آپ کے ہاسپٹل بھی جاتے ہیں، لائک کوئی بھی ہیلپ وہ آپ کی کرتے ہیں۔ تو اور ایک بڑی امپارٹنٹ چیز جو ہے، وہاں پہ سینئرز ہوتے ہیں ہمارے پاکستانی بھائی دوسرے کنٹری سے، تو وہ بھی انگلش بولتے ہیں یا اپنا لینگویج بولتے ہیں، تو ایزی ہوتا ہے۔ سینئر بہت کوآپریٹو ہوتے ہیں، وہ بھی مطلب بہت بڑا ہیلپ کرتے ہیں۔ تو یہ دو چیزیں ہوتی ہیں جن سے ہمیں بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ تو آئی تھنک لاجیکلی مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ چائنا جا کے وہاں پہ لینگویج نہیں آتی ہوگی تو بہت بڑا مسئلہ ہوگا، فیملی والے بھی بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں، لیکن میرے خیال میں دیر از نو پرابلم ایٹ آل۔ جی ڈاکٹر صاحب، چائنا میں فوڈ کا تو بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے، بلکہ کسی بھی باہر ملک میں نان مسلم کنٹری میں آپ جائیں تو وہاں پہ حلال فوڈ کا بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے، تو کیسے مینیج کرتے تھے آپ لوگ حلال فوڈ وہاں پہ؟ جی بالکل، یٹ اگین لاجیکلی آپ فیملی والے سوچتے ہیں کہ چائنا جا کے وہاں پہ مطلب جو فوڈ ہوتا ہے وہ فراگ پورک وغیرہ، جیسے ہمارا سب پرسیپشن بنا ہوا ہے چائنیز فوڈ کے بارے میں، لیکن ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ وہاں یونیورسٹی والوں کو پتہ ہوتا ہے، جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کس کس کنٹری سے یہ اسٹوڈنٹ آنے والے ہیں، تو ان کی اس حساب سے وہ تیاری بھی کر لیتے ہیں۔ ایسے نہیں ہوتا کہ بس وہ اسٹوڈنٹس کو بلاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یونیورسٹی کے اندر ایک ریسٹورینٹ ہوتا ہے، مسلم ریسٹورینٹ، وہاں پہ جو مسلم پروونسز ہیں وہاں سے وہ شیف بھی بلاتے ہیں، وہاں پہ کوکنگ کرتے ہیں، تو وہاں ہم کھاتے ہیں۔ ارلی جو پیریڈ ہوتا ہے موسٹلی لیونگ ان سائڈ دا کیمپس، بٹ جب آفٹر سم ٹائم آپ باہر جاتے ہیں تو یہی ٹیوٹرز آپ کی ہیلپ کرتے ہیں اور سینئرز بھی ہیلپ کرتے ہیں، وہ آپ کو حلال فوڈ ڈھونڈنے میں، اور آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ چیز کھانا ہے، یہ نہیں کھانا ہے، مطلب یہ پورک ہے، یہ نہیں کھانی اور یہ کھانی ہے وغیرہ۔ تو لاجیکلی اگین مسئلہ نظر آتا ہے لیکن اتنا مسئلہ ہوتا نہیں ہے۔ اچھا سر، سب سے امپورٹنٹ جو بات ہے وہ کلچر بیریئر کا ہوتا ہے، تو اینڈ ڈیفینیٹلی اٹ از اے ہیوج امپیکٹ آن ریلیجیس ایکٹیویٹی، تو کیسے وہاں پہ کلچر کو مینیج رکھ سکتا ہے اور اپنے ریلیجیس ایکٹیویٹی کو کیسے مینٹین رکھا جا سکتا ہے؟ جی بالکل، آئی تھنک کلچر کی اگر بات کی جائے تو کلچر کو ہمیں اس سینس میں لینا چاہیے، وی شوڈ لرن دیئر کلچر اینڈ ایکسپلور دیئر کلچر، وی شوڈ شیئر ایچ ادر culture, like we should share our culture with them and also learn what they do, like how they celebrate their festivals, etc. Like they have different festivals like green tea festival, mooncake festival, spring festival. I'm talking about China. تو آئی تھنک بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے کلچر شیئر کرنے کا، لائک وی گو سیلیبریٹ ود دیم دیئر اسپرنگ فیسٹیول اینڈ they come celebrate Eid with us. So I think this is very funny. I think we should consider it as a fun. اگر بات کی جائے ریلیجن کی، تو ہمارا یہ پرسیپشن ہوتا ہے کہ اگر ہم چائنا جائیں تو وہاں پہ ریلیجس جو ہماری ایکٹیویٹیز ہیں وہ افیکٹ ہوں گی،
لیکن ایسی بات ہرگز نہیں ہے. آپ اپنے ریلیجیس ایکٹیویٹیز کو کنٹینیو کر سکتے ہیں نارملی, بٹ کچھ رولز ریسٹرکشنز ہے. لائک آپ پڑھ سکتے ہیں, اگر نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ روم میں بھی پڑھ سکتے ہیں. کیمپس کے اندر ایک ماسک ہوتا ہے, اور یا اگر کیمپس کے اندر نہیں ہوتا تو باہر ہوتے ہیں, لائک سٹی میں بگ ماسک ہوتا ہے, اس میں جا کے آپ پڑھ سکتے ہیں. لیکن پبلک پلیسز پہ تو ڈیفینیٹلی آپ نہیں کر سکتے کیونکہ ایک نان مسلم کنٹری ہے. تو کچھ ریسٹرکشن ہے لیکن باؤنڈ نہیں ہے. مطلب آپ پڑھ سکتے ہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ آپ نہیں پڑھ سکتے, آپ کنٹینیو کر سکتے ہیں. لیکن مخصوص جگہ میں. ہاں, لیکن مخصوص جگہ ہوتی ہے, جیسے ڈوم ہوتا ہے, آپ کا جو روم ہوتا ہے, اور ماسک. جی. اچھا سر, آخری کویشچن جو ہے وہ ہے, کسی بھی باہر ملک میں جب آپ جائیں تو وہاں کے رول اینڈ ریگولیشن ہوتے ہیں, تو اگر کیسے فالو کرتے ہیں مطلب وہاں پہ رول ریگولیشن کو, اور اگر آپ کسی ملک کے رول کو توڑے تو کس نوعیت کی پنشمنٹ ہوتی ہے وہاں پہ؟ میں تو بیسیکلی چائنا کی اگر بات کروں تو بہت زیادہ ڈیولپ ہوئی ہے چائنا. بالکل. تو آئی تھنک ایک ملک کی ڈیولپمنٹ میں, ترقی میں قانون کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے. اگر قانون مضبوط ہو تو کوئی تو جرائم کم ہوتے ہیں. جی جی. اور ساتھ ساتھ لوگ مطلب اگر جرائم کم ہوتے ہیں تو ملک ترقی کر سکتا ہے, معاشرہ ترقی کر سکتا ہے, امن ہوتا ہے, پیس ہوتا ہے. تو اس میں قانون کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے. تو قانون وہاں پہ بہت زیادہ اسٹرکٹ ہے, اور آپ کو فالو کرنا ہوتا ہے. کسی بھی صورت اگر ایک صورت میں آپ نہیں فالو کرتے تو دوسری صورت میں آپ کو فالو کرنا پڑتا ہے. لائک فار ایگزامپل ہم کنسیڈر کرتے ہیں ٹریفک کو. اگر ٹریفک کی لائٹ, جو ٹریفک لائٹ ہوتی ہے, آپ بریک کرتے ہیں تو وہ آن دا اسپاٹ آ کے آپ کو پرچہ نہیں دیتے کہ آپ یہ پیسے ہیں یہ مجھے دے دیں, وہ آپ کو نہیں تنگ کرتے. جب بھی آپ کار خریدتے ہیں تو اس کی کچھ پوائنٹس ہوتے ہیں, لائک 50 پوائنٹس ہے. تو جب بھی آپ ایک ٹریفک لائٹ کو بریک کرتے ہیں, اس کے حساب سے آپ سے پوائنٹ ڈیڈکٹ ہوتے ہیں. اس پوائنٹس کے کچھ پیسے ہوتے ہیں. جب بھی فار ایگزامپل آپ کے 10 پوائنٹس ڈیڈکٹ ہوئے ہیں, اور جب ایک پوائنٹ کا فار ایگزامپل 300 پرائس ہے, یا کیا کہتے ہیں فائن ہے, تو جب بھی آپ اس کار کو سیل کرتے ہیں, 50,000 کا آپ کا کار ہے, 50,000 RMB کا, تو اگر ایک پوائنٹ 300 کا ہے اور آپ کے 10 پوائنٹس ڈیڈکٹ ہوئے ہیں تو 3,000 آپ کے کار کے پرائس سے ڈیڈکٹ ہوں گے. اگر آپ یہ کار کسی کو سیل کرتے ہیں تو آپ کا کار جو ہے وہ اس حساب سے سیل ہوگا. ہاں, اور یہ 3,000 کس کو جائیں گے؟ گورنمنٹ کو جائیں گے. اس حساب سے فار ایگزامپل میں اسٹوڈنٹ کی بات کروں, اسٹوڈنٹ جب وہاں پہ جا کے ورک کے لیے الاؤ نہیں ہوتے کیونکہ وہ اسٹوڈنٹ ویزا پہ ہوتے ہیں. تو اگر آپ ورک کرتے بھی ہیں اور پکڑے جاتے ہیں تو وہ آپ کو ایک وارننگ دیتے ہیں کہ آپ ریڈ زون میں ہیں, اس سے نہ نکلیں. اگر آپ نے دوسری مرتبہ آپ پکڑے گئے تو آپ ڈپورٹ ہو گئے. تو آپ کے ساتھ یہ مطلب ایک وہ کیا کہتے ہیں, ایک پیرامیٹر ہوتا ہے کہ میں کس زون میں کھڑا ہوں, ابھی مجھے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. تو دیٹس اٹ. آئی تھنک وی شوڈ فالو دیئر رولز اینڈ ریگولیشنز ویئر وی لیو. اچھا, ڈاکٹر صاحب ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے وہاں کے جرنی کے بارے میں, وہاں کے حالات کے بارے میں؟ دیکھیں, پاکستانی اسٹوڈنٹ جو ہوتے ہیں وہ زیادہ تر اپرچونیٹیز اس ڈر کی وجہ سے مس کرتے ہیں کہ یہ مطلب مسافری ہے اور وہاں پہ جا کے بہت زیادہ پرابلمز ہوں گے, وہاں پہ کلچر کیا ہوگا, پتہ نہیں لینگویج کا بڑا ایشو ہوگا. تو میں تو ایک شعر اقبال کا, ارادے جن کے پختہ ہو, نظر جن کی خدا پر ہو, تلاتم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. تو میرے خیال میں نہیں کرنا چاہیے مس, جانا چاہیے اور اپرچونیٹیز کو گیو اپ نہیں کرنا چاہیے. وہاں پہ جا کے یہ مسائل نہیں ہوتے. یہ پیغام میں اس لیے شیئر کرنا چاہتا ہوں اپنے ایکسپیرینس کی. بہت سارے فیملیز کے ساتھ یہ کیا کہتے ہیں فکر ہوتی ہے کہ وہاں پہ یہ مسائل ہوں گے, لیکن اس طرح کا کوئی سین نہیں ہوتا. آپ ایزیلی ایکسپلور کر سکتے ہیں, بلکہ آپ باہر جا کے بہت ساری چیزیں سیکھ سکتے ہیں, کیونکہ ایک انٹرنیشنل لیول پہ آپ پڑھتے ہیں, انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, اس کے ساتھ آپ کلچر شیئر کرتے ہیں, اس کے ساتھ مطلب آپ کچھ اس سے بہت زیادہ گرو کر لیتے ہیں. جی بالکل. تو میرا یہ پیغام ہے کہ کسی بھی اسٹوڈنٹ کو اگر باہر جانے کی کا چانس ملے وہ ضرور جائیں اور ایکسپلور کریں دنیا کو. چلو, تھینک یو ڈاکٹر صاحب. Thank you very much for having me. I'm very happy to share my experience with you guys. Thank you. Thank you.